کیا پڑھ سکتے بس سلام پڑھ سکتے وہ نہیں پڑھ سکتا اجدا امام غزالی فرمائے بھائی مانو امام غزالی فرمائے پیریسی نعت نہ پڑھے عورتی نعت نہ پڑھے ورنہ بد عادت ہو جائے گی. اب وہ نورانی صاحب کے بیٹے نے تقریر کی کہ جی بریلویوں کے مدرسے اجڑ گئے ہیں اور دیوبندیوں کے آباد ہیں. میں نے کہا جی مطلب تم ہو مقصد وہ منبع تو تم ہو, تم نے تو گھر لگایا میٹاں لگاؤ میلاد مناؤ مدرسے پر خرچ مت کرو تو بنا دیا لگاتا ہے میں 2-4 کھڑے ہیں وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. مدرسے پر کوئی خرچ نہیں کرے گا, علم پر کوئی خرچ نہیں کرے گا. رہی یار کا میلاد مینار بنا ہے 40 لاکھ. بھائی مانو یہی مدرسہ بنا لو, ریلویوں کے لڑکے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں یہ بندے کی طرف پڑھ رہے ہیں. فرمایا بیریش نعت نہ پڑھے گناہ مراد آتا ہے عرفان. ادھر کا بندہ آیا اس نے کہا اسے واقعی بری عادت پڑ گئی ہے. مفعول 1.5 لاکھ روپیہ رہی یار خان 1 رات کا دیا اس کو. عالم کو بلائیں 2000 نہیں دیتے, ارے مدرسے میں 1000 نہیں دیتے, نعتوں پر دیکھو اس کو خرچ کرتے ہیں. ارے بھائی مانو وہ حفیظ جلندری فرماتے ہیں ہے زباں تیری ثنا خائیں رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت. ناتے دے زور بےمان درود شریف پڑھ, ایک درود شریف پڑھ. میرے بولنے والی سرکار فرمائے لاکھ نعت پڑھ, ایک درود شریف کا زیادہ ثواب ہے. ثواب چاہتی تو درود شریف پڑھ, ذرا ناتے میں خرچ کرے نا بھی مدرسے دے بےمان. چلے دیکھو نعت خانی دا سوکھے کام, نعت خانی دا پروگرام تیار کرے مدرسے دے مدرسے سن علم بالکل کوئی نہیں. رسول کو جنہیں نوے آدم جو بند نہیں آتے نہیں بولے, بریلوی بولے نا تو بہرحال ٹھنڈا. دیوبندیوں کو مدرسے میں جاؤ آواز گونج پڑ جاتی ہے, کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک ہے, وہ نعرہ لگا دیں گے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بیٹھے ہیں, تاریخ کی بات کرو زبان نہیں پھوٹے گی. ارے دیوبند کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیتے, کہتے ہیں نہیں کہتے تو قرآن کو مانو گے ان کو مانو گے. اللہ و رسول, ارے میں نے عطا کیا میرے رسول نے عطا کیا, میں نے غنی کیا میرے رسول نے غنی. ہاں قرآن کہتا ہے میرا رسول دیتا ہے, میرے رسول کا دینا میرا دینا. یہ کہتے ہیں رسول کچھ نہیں دیتا, ہمیں ایک اللہ کافی لکھا ہوا ہوتا ہے. کبھی تم نے پوچھا اپنے حال میں سے بھر لو, ادھر جا رہے ہیں سچی میراد. صحابہ کہتے تھے ہم اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اور آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس, محبوب ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا. یہ اس آیت کا مصداق ہے دیوبند. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, وہ بے ایمانو بعض میری آیاتوں پر ایمان لاتے ہو بعض نہیں آتے, ساریاں کیوں نہیں مانتے؟ یہ وہی منافق ہیں, بعض مانتے ہیں بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے میرا نبی تجھے میں کافی ہوں. وامن اتبعک من المؤمنین, اور جو تیری مومنین اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی تجھے کافی ہیں. سمجھ تو آئے گی یہ بات. مومن رسول کے لیے کافی ہے, رسول مومنوں کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن مجید ہے وعدہ میثاق, انبیاء کو جمع کیا. معصوم لوگ, یہ بچوں کو جو معصوم کہتے ہیں یہ معصوم نہیں ہے. ارے معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ نہ ہو. میں نے 2 باتیں اور بھی کرنی ہیں یار جو ضروری ہے. معصوم کیونکہ بچوں سے گناہ ہو جاتا ہے, لکھا نہیں جاتا. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو نہ. میں نے چھوٹے بچے کو گندگی کھاتے دیکھا تو وہ نبی تھے, اور وعدہ اپنے محبوب کے لیے لیا جا رہا ہے, اور لینے والا خود مالک ہے. وعدہ میثاق جو رسول انبیاء کیا وعدہ لیا, کبھی ہے بتا برل کو. وعدہ یہ ہے کہ میرا محبوب آئے نبیو لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لائے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا. یہ قرآن ہے وعدہ میثاق ہے, زبان نہیں پھوٹی برل. تو مدد شیخ کو تو انبیاء سے وعدہ لیا جاتا, وتعاونوا علی البر والتقوی, تم ایک دوسرے کی مدد کرو پرہیزگاری پر اور اچھائی پر. ولا تعاونوا علی کسی ظلم اور ناجائز کسی کی مدد مت کرو. تو مدد کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بھائی مانو ہے شرک. اب میں 2 آپ کو باتیں بتاؤں سکول والوں کی, مگر ہے تمہارے عقل سے باہر.
کیونکہ بریلوی کی نگاہ سارے مولوی کی طرف ہے. او یہودی، یہ بریلوی جتنا یہود نواز ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے. دو بڑے ظلم، زمین کی وسعت کم، ستارے کم، آسمان کی وسعت کم، ریت کے ذرہ کم، جو کچھ بیان کرتے تو یہ کم، اور یہ بڑا ظلم ہے. اور ظلم کا بیان کرنا جرم نہیں ہے، ظلم کا کرنا جرم ہے. افسوس ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ظلم کا. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں سکول والے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے. ارے فرعون نے لگایا تھا ٹیکس العمرہ، عقل ہے؟ بریلی کے پاس عقل نہیں ہے، میری بات کیا سمجھیں گے؟ ادھر آئے گی ادھر نکل جائے گی. فرعون نے ٹیکس العمرہ لگایا تھا امیروں پر ٹیکس. مجھے آج سے ثابت کرو کسی ظالم حکومت نے ٹیکس الاشیاء چیزوں پر ٹیکس لگایا ہو. ثابت کرو حضرت آدم سے لے کر کوئی ظالم سے ظالم حکومت. کیونکہ جو 150-200 مزدوری کماتا ہے سارا دن دھوپ میں وہ بھی ہزاروں ٹیکس دے رہا ہے. ارے ظالموں اس پر زکات نہیں ہے، ٹیکس کہاں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایمان ہوتا تو خون گرم ہو جاتا، ایمان ہے نہیں. چیزوں پر ٹیکس، ہر بندہ ہزاروں ٹیکس دے رہا ہے. ایک غریب مجھے کہتا ہے حضرت صاحب 5000 میری تنخواہ ہے، 2500 میرا کرایہ ہے، 3000 بل آ گیا ہے، 55,000 میں کھاؤں کہاں سے؟ رو کر چلا گیا. رات ہمارے پاس مزدور آئے، سکر گئے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب جب دوپہر ہو جاتے تھے ہمارا خون نوچ جاتا تھا. 200 تو دیتے تھے لیکن ہمارا خون نوچ لیتے تھے. ارے ظالموں، ان غریبوں سے جو دھوپ پر سر سر کر سارا دن 200 کمائے، ارے ظالموں وہ بھی تمہیں ٹیکس دے. نہیں خون گرم ہوا، خون گرم نہیں ہوا. برابر دنیا میں گندی پہلی شیعہ دوسرا برا بے غیرت. بات سمجھ ہی نہیں آئی، عقل ہی نہیں ہے تو اسے کیا جوش آتا؟ اگر کہیں شیطان نے پھونک ماریا تو پہلے کیوں نہیں ماری؟ ارے غریب پر زکات ہے تو ٹیکس کہاں ہے؟ بھائی مانو مجھے بتاؤ، بات کیوں نہیں کرتے؟ جب زکات نہیں ہے تو ٹیکس کہاں ہے؟ جو 150 سارا دن مزدوری تگاری اٹھا کر وہ بھی ہزاروں ٹیکس، پیراسیٹامول کی گولی پر بھی ٹیکس ہے، وہ بھی ہزاروں ٹیکس دے رہا ہے. ظالمو، عمر بن عبدالعزیز نے پہلے کمرے بنوا دیے تھے، غریبوں کو مکان بنوا دیے تھے. یہ فوجی کے ایک فوجی کی 10 کمرے ہیں. ارے غریبوں کو مکان بیٹھنے کے لیے یہ ہمارے حاکم ہیں یا ظالم ہیں؟ یہ محافظ ہیں یا لٹیرے؟ عوام کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اتصال کریں، عیاشیاں کریں. ایمان سے جو تگاری اٹھاتا ہے 200 ملتا ہے نہیں ملتا، وہ کیوں ٹیکس دے؟ اور ٹیکس بھی ہزاروں دے. دوسرا ظلم اس سے بھی بڑھ کر، میں ایک گیا ریسٹ ہاؤس میں، مسلمانوں مجھے افسر لے گیا تو اچھا تھا، تو ہر کمرے میں اے سی چل رہا تھا، پنکھا بلب، بیٹھا کوئی نہیں. میں نے چوکیدار سے پوچھا وہ یہ بجھاتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے بل تو بھرتے نہیں، بل تو غریب عوام بھرتی ہے، یہ بجھائیں کہ جو ہے نا ٹھیکیدار اس نے بڑا میٹر لگایا ہوا ہے، جتنا بجلی ہوتی ہے وہ وہاں بل لیتے دیتا ہے. یہ 9.5 روپے یونٹ کیوں ہو گیا؟ تحصیل، تھانے، سکول، فوج، ہر یہ لائن مین ہے ہمارا بیٹھا ہے ہمارے محلے میں، وہ مفت بجلی جلاتا ہے اور 5 گھروں کو اس نے کنیکشن دے رکھا ہے، 500 ان سے لیتا ہے. ارے ظالموں اس کا بل بھی غریب بھر رہا ہے. کیوں بھائی؟ لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، بھائی مانو بل تمہارا ہم اتارے. ارے خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں ہے تم نے. سب سرکاری بجلی بوکتا ہے، کیوں؟ سارے 200 ارب بیان تھا کہ بجلی، باقی یہ جو ہے نا پمپ 1000 بلب ہے یہ بھی پیچھے کر دیتے ہیں ان کی ریڈنگ. میں نے کہا یار اتنا بلب 1000 اتنا کمائی کرتے ہیں، بل نہیں دیتے فیکٹریوں کے بل. ارے ایسا ظلم ایمان سے میں ساری عمرہ بیان کروں، حضرت آدم سے لے کر کسی حکومت نے ایسا ظلم نہیں کیا کہ غریب مزدور کو بھی ٹیکس اور اس پر اپنا بل بھرے. لاکھ اب جو جج ہیں ان کی ایسی منظور ہو گئے ہیں، لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، وہ بھی تم ہم پر آنا ہے. 9.5 روپے یونٹ ابھی خسارہ ہے، ابھی اور کرنے والے ہیں. ارے یہ ظالم ہے یا حاکم ہے؟ کیا نہیں کوئی سی بہادری ہے؟ ارے حکومت ہے،
ایسے میں چونٹی، عوام چونٹی ہے حکومت کے آگے، میں چونٹی کو رگڑ کر آ کر کھڑوں، کیا میری بہادری ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں بیرون ملک موش اندرون ملک شیر ہے، تو بتا آپ خود تو کیسا حکمران ہے؟ ارے بے ایمان باہر تو چوہا ہے، عوام کے لیے شیر ہے، تو کہ حکمران ہے؟ حکمران وہ تھے حاکم اوس کہ بیرون سلطنت مروب نہ باشد، فرمایا حاکم وہ ہے جو اپنے ملک کے اندر اس کا روپ نہ ہو، وہ حاکم ہے، اگر روپ ہے تو وہ بے ایمان حاکم نہیں، چوہا ہے۔ اوس حاکم کہ اندرون سلطنت محبوب نہ باشد، فرمایا وہ بھی بادشاہ نہیں ہے جس کو عوام اپنا محبوب نہ بنائے۔ چھپے چھپڑے ہو بادشاہ ہو، چھپے پڑے ہو، اگر تمہارے کردار اچھے ہیں تو عوام کے آگے نکلو، کیوں نہیں نکلتے ڈرتے مگر ہمیں مار دے کوئی؟ تو اچھے کردار ہوتے تو عوام کے آگے نہ نکلتے۔ یہ ایسے دو ظلم ہیں، میں اس کو بیان کرتا رہوں، خدا کی قسم ان تعلیم والوں کے یہی دو جرم، یہی ظلم، یہی دو جرم۔ ٹیکس جو ہے نا صبرات آچرات، حضرت علی لکھتے ہیں سب کی توبہ قبول ہو جائے گی، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فرمایا جو حاکم ٹیکس لیتے ہیں ان یسرات بھی ان کی مغفرت نہیں ہے۔ ٹیکس ایسی بری بنا، اور غریب پر خاص عام پر ایک نظم بنائی ہے بزرگ نے کہ سکول والے کس کام پر، ظلم و ستم عوام پر، نگاہ ساری کی ساری دام پر اور عیش و عشرت کے جام پر، ٹیکس خاص و عام پر، جرمانے ہر مقام پر، یہ دونوں حرام ہیں، سور سے بھی بدتر ہے جرمانہ۔ ارے مالی سزا کوئی نہیں ہے، یہ ہیں بھی حرام کھانے والے ایمان، پھر ان میں رحم کیا ہوگا؟ جو حرام کھائے اس پر رحم ہوتا ہے؟ وہ تو ظلم کرے گا۔ اور پھر کہتے ہیں ظلم بیان بھی، ٹیکس خاص و عام پر، جرمانے ہر مقام پر، پابندی ہے زبان پر، حق کی انہوں نے فرمایا ایک تو سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا جو اپنے حاکم کو حق کہے وہ قتل کر دے وہ بھی سید الشہداء۔ وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا، جا کے بادشاہ کو حق کہا، اس نے قتل کر دیا، آپ نے فرمایا قسم ہے یہ سید الشہداء۔ اور معیشت بھی نہیں ہے، ارے دین بھی نہیں ہے، یہ ظالم دنیا بھی لیتے ہیں۔ حضرت امیر عمر نے عراق کو فتح کیا، توجہ سے سننا بے وقوفو، حضرت امیر عمر نے عراق کو فتح کیا، بادشاہ کافر تھا آ گیا، آپ نے مفت کروں، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے کہا نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، اس نے کہا امیر المومنین مجھے پانی پینے دو، مٹی کے پیالے میں، مٹی کے پانی پیالے میں حضرت امیر عمر صاحب نے پانی دیا، اس نے کہا امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، مجھ سے وعدہ کریں جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا نہیں کروں گا، وعدہ ہے۔ اس نے پیالہ گیرا، نیچے ٹوٹ گیا، اس نے کہا امیر المومنین اب مجھے قتل مت کرو، آپ کا وعدہ ہے۔ آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر ہمیں چکر دے دیا۔ آپ نے فرمایا میرے مسلمان کے پاس ایک دوست رکھو، یہ عقل مند ہے، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو آپ نے فرمایا جا عراق کی بات کی سماعت، اس نے کہا بادشاہ امیر المومنین میں بات کی نہیں کرتا، تو مجھے ملک میں تھوڑی سی زمین دے دے، میں کاشت کر کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا چلو ایک مربع دے دو، گائے ایک مرلہ نہیں تھا، قوم خوشحال تھی، ہر چیز، ایک مرلہ بنجر نہیں تھا، واپس آیا، فرمایا امیر المومنین ملک کی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے، میں نے ملک کو زرخیز بنایا ہے، اگر ایک مرلہ تم نے بنجر کیا تو گریبان پکڑوں گا قیامت کے دن تیری۔ اب سر چکا گئے، فرمایا سچ کہا۔ اب دیکھو نا، ارے رائیوینٹ سے چلو بھائی مانو، باڈا تک ہزاروں بگھے ہاؤسنگ سکیم میں نہ سبزی ملتی ہے نہ گھاس ملتا ہے، ہزاروں یہ حسن سکیم ہے، بندے مرنے والے ہیں بھائی مانو۔ 16 دفعہ یہ مٹی ہے، 17ویں دفعہ اب مٹنی ہے، کل مٹ جائے شام کو مٹ جائے، مٹنی ہے دنیا۔ اب جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ 3 نشانیاں بتائیں، تینوں مل گئی۔ سڑک جو ہے غیر ملکی کمپنیاں، ادھر مکان گیر رہے ہیں ظالم، یہ جی تجاوزات ہے۔ فوجی تمہاری ماں کی زمین ہے، فوجی کو دیکھو تو 10 کمرے، 10 کوٹھیاں ایک، اور جب یہ ہے ایسا لگتا ہے دونوں اے سی، دونوں 10 اے سی ایک فوجی کی کوٹھی۔
10 اے سی اور بل ہم بھر گئے. زمین غریبوں کے تجاوزات ہیں مکان کے. بزرگ فرماتا ہے نعرہ تجاوزات کا لوٹے خزانے رات دن قوم کو بھی ساتھ تو نعرہ تجاوزات کا تو کتنا بدعنوان ہے. تو میں نے جو ظلم ہیں ہم پر وہ نے آپ نے سنا ہے, لیکن آپ کا خیال مولوی کی طرف رہے گا. میں بتا سکتا ہوں ہاں ہم اپنے یہ دہشت جو ہے اصلے میں ہے, اس لیے ہم اپنے ماننے والوں کو چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. ہاں حدیث پاک ہے کہ ایک وقت آئے گا نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کیوں مر رہا ہوں, نہ مارنے والے کو پتا لگے گا کیوں مر رہا ہوں. فرمایا اپنی تلواروں کے منہ توڑ دینا اور قتل ہو جانا, مظلوم ہو جانا, ظالم نہیں بننا, کسی کو قتل نہیں کرنا. پھر مہر علی شاہ صاحب فرماتے تھے میرا فرمایا اللہ والے دکھ کہتے ہیں دیتے نہیں. یہ جلوس توڑ پھوڑ ہر سب یہودی. یار مجدد الثانی 2 سال جیل میں رہے, کنے جلوس نکالے؟ اس وقت تلوار کا دور تھا. اب مریدوں کو کہتے تو لاکھوں جلوس نکلوائے جلوس آپ نے. ہمارا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں فوت ہوئے. تو بس آپ کہو پھر جو بنے وہ سہو خاموشی سے, توڑ پھوڑ نہیں کرنا, جلوس نہیں نکالنے, ہڑتال ہے, صرف حق کہو بس. اس سے دریغ مت کہو. حق کی برکت یہ ہے کہ دیکھو حق کہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے. وآخر دعوانا